السلام علیکم کنڈی صاحب. وعلیکم السلام. اسحاق ڈار کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں, نگران وزیر اعظم. ابھی تک تو کوئی ایسا نام فائنل نہیں ہوا. کہاں سے آیا نام؟ میڈیا سے ہے. میڈیا میں کہاں سے آیا؟ میڈیا میں تو آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں کل ہم سارا دن میڈیا میں چلتا رہا کہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ نام زیر غور ہے, اور پھر کچھ بڑے چینلز جو ہے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا پیپلز پارٹی بھی اس پہ ایگری ہو چکی ہے اور فائنل ہو چکا ہے. جہاں تک ہمارا وہ تھا, پھر ہم نے اس کے اوپر رات کو بات کی, کیونکہ اتنے بڑے چینلز کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جو ڈسکس نہیں ہوئی ہو. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکس ہوئی نہیں ہے بات. پیپلز پارٹی کے پاس اسحاق ڈار صاحب کا نام پی ایم ایل این کی طرف سے ابھی تک نہیں آیا, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جب نام نہیں آیا, پاکستان پیپلز پارٹی نے آلریڈی ایک کمیٹی بنائی ہے جو ہمارے یوسف گیلانی صاحب ہیں, خورشید شاہ صاحب اور نوید قمر صاحب کی سربراہی میں, جو اس میٹر کو دیکھ بھی رہے ہیں. اور ابھی تک پی ایم ایل این کی طرف سے نام, ابھی جو اب سے میں بات کر رہا ہوں, اس وقت تک نہیں آیا. اسحاق ڈار کا نہیں آیا, اسحاق ڈار کا بھی نہیں ہے, کسی اور کا بھی ایسا سچ نہیں ہے. اور اگر آئے گا بھی تو ڈسکشن ہو سکتا ہے. ابھی تک آپ لوگوں نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے, آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے, نگران وزیر اعظم کے حوالے سے بات ہی نہیں کی. بات کی ہوگی لیکن فائنل نہیں ہوئے ابھی نام. کس کی بات کی؟ وہ تو دیکھیں, اب پیپلز پارٹی نے بھی کچھ نام دیکھے ہوں گے, پیپلز پارٹی ابھی اور بھی دیکھ رہی ہوگی, پھر وہ پی ایم ایل این کے ساتھ ڈسکشن ہوگی, پھر لیڈر آف دی ہاؤس جو کہ شہباز شریف صاحب ہیں وہ اپنی اتحادی جماعتوں سے بھی نام لیں گے, پھر 3 نام شارٹ لسٹ کریں گے, اور وہ جا کے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ 3 نام ان کے جو ہیں ان پہ ڈیبیٹ کریں گے. 6 ناموں میں سے 1 نام آئے گا جو پرائم منسٹر بنے گا کیئر ٹیکر. کنڈی صاحب دیکھیں, یہ بات نا یہ افواہ نہیں ہے, صرف یہ کیا سرائی نہیں ہے. چینلز کے اوپر چلنے سے ہٹ کے فرد اللہ بابر صاحب کا ہم نے ٹویٹ دیکھا, مصطفیٰ نواز کھوکر کا ٹویٹ دیکھا, پھر 2 آپ کے فیلو منسٹرز ہیں, ان کو یہ موقع تھا نا یہ خبر آنے کے بعد, وہ تردید کر دیتے ایسا کچھ نہیں ہے, یا اسحاق ڈار آؤٹ آف کوشچن ہے, ممکن نہیں ہے. احسن اقبال صاحب نے جو گفتگو کی اس خبر کے آنے کے بعد, وہ ذرا سن لیں احسن اقبال صاحب کیا فرما رہے ہیں. سنوائیں جی پروڈیوسر صاحب. اگر ان کے اوپر تمام جماعتیں اور اپوزیشن اتفاق کر لیتے ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. تو میں نہ کسی کو ایکسکلوڈ کر رہا ہوں نہ کسی کو انکلوڈ کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پر بھی سب کا اتفاق رائے ہوگا کولیشن کے اندر اور کولیشن سے باہر لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ, تو اس نام پر اتفاق ہو جائے گا. تو اس وقت لہٰذا یہ کہنا ہے کون ان ہے کون آؤٹ ہے شاید قبل از وقت ہوگا. اچھا, خواجہ آصف صاحب بھی کر سکتے. خواجہ آصف صاحب سے جب یہ سوال ہوا اسحاق ڈار کے نام کے حوالے سے, وہ سن لیں اسحاق ڈار صاحب کیا, وہ خواجہ آصف صاحب کیا فرما رہے ہیں. مجھے ابھی تک کسی میٹنگ کا, اس 5 رکنی کمیٹی کی میٹنگ کا پتہ نہیں لگا. ڈار صاحب اگر بات سکتے ہیں تو کیوں, اچھی بات ہے. ڈار صاحب کے اوپر جو ہے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو یا دوسری پارٹی کنسنسس ہو سکتی ہے, تو میں تو کمنٹ ہی کر سکتا ہوں, لیکن مجھے اس کے علاوہ نہیں پتا. باقی ڈار صاحب کی اپنی مرضی بھی اس میں لازمی طور پہ لی جائے گی, لیکن اگر کوئی اس قسم کا پرپوزل ہے کمیٹی کے سامنے آیا تو میں ضرور ڈار صاحب کو سپورٹ کروں. تو کنڈی صاحب مجھے بتائیں کہ ایک سیاسی جماعت اس نے ابھی 4-6 دن پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں انٹرا پارٹی الیکشن کی تفصیل جمع کرائی ہے. انہوں نے بتایا الیکشن کمیشن کو کہ اسحاق ڈار ہمارے سیکٹری خزانہ ہے. ایک سیاسی جماعت کا سیکٹری خزانہ, اس کا وزیر خزانہ, اس کا فیوچر کا وزیر خزانہ, جس کے اتنے سٹیکس ہیں کہ اگر یہ جماعت جیت گئی, اس نے قومی اسمبلی میں زیادہ سیٹیں لے لی تو میں دوبارہ وزیر خزانہ بنوں گا. تو نگران شخص کو تو نیوٹرل ہونا چاہیے, ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے, 1 سنگل پوائنٹ مینڈیٹ ہونا چاہیے کہ الیکشن کروائے فری اینڈ فیئر مینر میں. دیکھیں آپ نے 2 وزراء کے جو اس میں دکھائے, تو اس میں تو ایسا کوئی بات میں نہیں سمجھتا کوئی تھی. انکار کرتے نا, خبریں چل رہی تھیں, تردید کرتے کہ نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب وہ ہمارے وزیر خزانہ ہے, ہمارے سیکٹری خزانہ ہے جماعت کے, ہمارے فیوچر وزیر خزانہ ہے. اگر ہم انہوں نے یہ کہا کہ ابھی تک یہ نام ڈسکس اتحادی حکومت میں نہیں ہوا. میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ اگر پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نگران وزیر اعظم بنے, ڈسکشن میں اگر ان کا نام آتا ہے تو یعنی یہ ٹیسٹر تھا. میں تو یہ دیکھیں کہ ٹیسٹر تھا, پلس ٹیسٹ کی جا رہی تھی. نہیں, ایک بات تو بڑی, اسحاق ڈار دکھا کے کوئی اور معیشت دان آ رہا ہے. نہیں, ایک بات تو مجھے بڑی اس میں خوشی ہوئی کہ جو دبئی میں پچھلی میٹنگ جو ان آفیشیل ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس کی جو خبریں آپ لوگوں نے چلائیں اس میں سے کوئی صداقت نہیں تھی. ٹھیک ہے,
ہم نے نہیں چلائی. آپ سے مراد میڈیا، آپ میڈیا کی میڈیا، بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور کل بھی خبریں چل رہی تھی کہ دبئی میں کوئی میٹنگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے. وہ بھی مطلب ہے کہ دبئی میں کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی. کوئی نہیں ہو رہی. آصف زرداری صاحب کہاں ہیں؟ وہ اس وقت دبئی سے باہر ہیں. دبئی سے باہر کہاں ہے؟ جدھر بھی ہیں دبئی میں نہیں ہے. آپ کی یہ بات غلط ہو گئی کہ دبئی میں میٹنگ ہے. یو اے ای میں ہی ہے. نہیں ہے، میں کہ دبئی سے باہر ہے، یو اے ای سے باہر ہیں. یو اے ای سے باہر ہے. تو یہ آپ کی خبر بلاول کہاں ہے؟ یہ بھی آپ کی خبر غلط ہے. وہ بھی یو اے ای میں نہیں ہے. اچھا، یہ بھی آپ کی خبر غلط ہے. تو آپ اپنے ذرائع چینج کر لیں. میں کہتا ہوں نہیں، ہم تو ہمیں ذرائع سے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے سامنے پارٹی کا ایک لیکن عہدیدار بیٹھا ہوا ہے، تو ہم آن دا ریکارڈ آپ سے بات پوچھیں گے. ایز سچ کوئی میٹنگ نہیں ہے. میاں صاحب کی اور نواز شریف اپنا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی کوئی ایسی میٹنگ، آفیشیل کوئی میٹنگ ایسی نہیں، ان آفیشیل بھی نہیں ہے. اچھا چلیں، اب تو یہ تو بات چل گئی نا، آپ نے اس کے اوپر ایک پریس کانفرنس بھی کر دی. آپ مجھے بتائیں، نام رکھ دیا جاتا ہے آپ کے سامنے اسحاق ڈار صاحب، پیپلز پارٹی پوزیشن. پیپلز پارٹی اس کے اوپر ڈسکشن کرے گی. ہمارے بھی نام آئیں گے نا، اس میں ہمارے نام بھی آئیں گے، ہم بھی ان کے سامنے رکھیں گے، وہ اپنے نام رکھیں گے، اس پر ڈسکشن ہوگی. پھر اس کے بعد ہم ایک شارٹ لسٹ کریں گے، پھر جائیں گے لیڈر آف اپوزیشن کے پاس. نام آئے گا تو ڈسکشن تو ہوگی، کیوں نہیں ہوگی. آپ اپنا معیشت دان دیں گے؟ میں اپنا معیشت دان کیوں دوں گا؟ پارٹی نہیں دینے. میں کون ہوتا ہوں پارٹی نہیں دینے. دیکھیں، میں مطلب کہ پیپلز پارٹی نے فرد اللہ بابر صاحب ہیں، سینئر ہیں آپ کی پارٹی کے، انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کے لیے راستہ جو ہے نا، وہ لگتا ہے کہ ہموار ہو رہا ہے. اور یہ سوال یہاں سے اس طریقے سے آیا کہ اس وقت جب ہم گفتگو فرما رہے ہیں نا، اسحاق ڈار صاحب اسی وقت ایک اور گفتگو فرما رہے ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نام ان کا ہے یا نہیں، اس کی وہ تصدیق نہیں کر سکتے، لیکن جس چیز کی وہ تصدیق کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دونوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا، اور باقی اتحادیوں نے بھی، کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کی جا رہی ہے، اس کے آرٹیکل 230 میں، اور جو نگران حکومت ہے اس کے پاس اختیارات آ جائیں گے بڑے بڑے فیصلے کرنے کے. جس وجہ سے یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آ رہا ہے اور لمبا چلے. نہیں، میں نہیں سمجھتا. ابھی نگراں حکومت خیبر پختونخوا میں ہے نا، پنجاب میں بھی ہے. کیا ڈیسیجن لے رہے ہیں؟ سارے ڈیسیجن لے رہے ہیں. وہ پلاسٹک کی سڑکیں بنا رہے ہیں محسن نقوی صاحب. نہیں، اب میں پنجاب کی میں کیا بھی بتا رہا ہوں. ٹرانسفر پوسٹنگ کلاس 4 سے لے کے سیکٹری تک، نئی بھرتی، فنڈ کی تقسیم، کیا کچھ جو الیکٹڈ حکومت کرتی ہے وہی حکومت وہی کر رہی ہے. اختیارات ہے کہ نہیں؟ پھر نہیں، تو یہ تو غیر قانونی ہے نا. قانون تو اجازت نہیں دیتا. آرٹیکل 230 ہے اس کا اے بی سی ڈی. یہ ہو رہا ہے نا. کل پنجاب میں گاڑیوں کا ذکر ہو رہا تھا کہ ہم یہاں پہ ہمارے معاشرات کے اور پنجاب میں سرکاری افسران کے لیے گاڑیاں لی جا رہی ہیں. ٹھیک، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو الیکٹڈ حکومت تو آپ کی جماعت کو نہیں. میں یہی سوال رکھ رہا ہوں کہ ہم نے پہلی نگراں حکومت دیکھی ہے جنہوں نے الیکشنز کرانے ہوتے ہیں اور ٹرانزیشن پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ الیکٹڈ حکومت کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر مطلب یہ ہے کہ پھر یہ چیزیں تو مطلب ہے کہ نگراں حکومت تو نہیں، الیکٹڈ حکومت ہی. اور اسی موضوع میں آپ کے ایک اور سوال کا بھی میں جواب دے دوں کہ سی سی آئی کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ایک کانسپیریسی تھیوری یہ بھی ہے کہ آپ مردم شماری کے اوپر جو ہے نا وہ جا کے بات کب ہو رہی ہے؟ ویسے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کنفرم نہیں ہے، لیکن سنا یہ تھا کہ 27 پر اس میں ہم نے پہلے 25 کی ڈیٹ آئی تھی، وہ ڈیلے ہو گیا. میں بھی نہ ہو. دیکھیں، ایم کیو ایم کا ایک اس میں تحفظات ہیں مردم شماری کے حوالے سے، اور وہ چاہتے ہیں کہ نئی مردم شماری پہ الیکشنز ہوں. پاکستان پیپلز پارٹی کو مردم شماری پہ تحفظات ہیں. ہمارے سی ایم سندھ نے بھی لیٹر لکھا ہے پرائم منسٹر صاحب کو. میں نے کے پی کے حوالے سے بھی پرائم منسٹر صاحب کو لیٹر لکھا ہے مردم شماری کے حوالے سے. دیکھیں، اگر آپ مردم شماری میں کہ اس میں جاتے ہیں تو آپ الیکشن ملتوی ہوتا ہے. سوال یہاں پر یہ پھر اٹھتا ہے جو آپ آئین اور قانون کی مجھ سے بات کرتے ہیں، کیا دو چیف منسٹر جو کہ نگراں حکومت کے چیف منسٹر ہیں، کیا ان کے پاس مینڈیٹ ہے صوبوں کا کہ وہ جا کر ہمیں ریپرزینٹ کریں؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کے ان کے صوبے کی بنیاد کے عوام کے بہسٹ کے اوپر ڈیسیجن ہی نہیں لے سکتے ہو. پھر آپ کیسے سی سی آئی میں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مردم شماری؟ نہیں، وہ تو اب اس وقت وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہ سکتے. 90 دن گزر گئے. تو اگر وہ وزیر رہتے نہیں تو ایک اور ڈیبیٹ ہے. لیکن وہ جو میرے خیال میں کہ اس پہ بھی جو ہے بڑی ڈیبیٹ ہوگی کہ آپ اگر نمائندہ نہیں ہیں، آپ کو الیکٹڈ ریپرزینٹیو نہیں ہیں، آپ نگراں حکومت میں، تو آپ سی سی آئی میں صوبے کا کیس ریپرزینٹ نہیں کر سکتے. اچھا، تو ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن ایکٹ پارٹی کا موقف یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ ان ٹائم اسمبلی ٹائم پورا کریں، 60 دن کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ ایک نئی حکومت آئے، نئی پارلیمنٹ آئے. اور یہ جو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اس ملک کو نکالنے کے لیے ہم ایک نئی حکومت، نئی پارلیمنٹ کو یہ سارا کچھ. تو ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف واپس نہ آئے؟ کس نے منع کیا ان کو؟
ہم تو کہتے ہیں کل آنا وہ تو نون لیگ کہتی ہے کہ موجودہ عدلیہ سے امید نہیں ہے، نئے چیف جسٹس آئیں گے تو آئیں گے. دیکھیں 90 دن میں بھی الیکشنز ہوتا ہے. اگر ہماری اتحادی جماعتیں سے یہ سمجھتی ہیں کہ ان کو 90 دن چاہیے تو 90 دن بھی ہونے سے، لیکن آپ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 90 دن سے اگر آپ آگے جاتے ہیں. ہم نگران حکومت کو اختیار دینے کے لیے کیوں کر رہے ہیں ترمیم؟ دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف کی ڈیل کی ہے، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ گئے ہیں، آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ماضی کی حکومت نے جو چیزیں کی تھیں اس کو آنر نہیں کیا. آپ ابھی آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں. اب دیکھیں اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے اگلا جو ہے وہ فائنانس منسٹر ایسا رکھنا ہے 2 مہینے کے لیے 3 مہینے کے لیے جو سسٹم کو سمجھتا ہو فائنانس کو، تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کی ڈیل ہوئی ہے وہ 9 منتھ کے لیے ہے نا. 1-2 مہینے یہ گزر جائیں گے، 2-3 مہینے ہو گئے تو آپ اگلی جب حکومت آئے گی پھر ایک اور آئی ایم ایف کا سر ان سامنا 3 ہوگا. مہینوں میں تو ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں لینا نا الیکشن کروانے کے علاوہ. کیا پتہ کہ ایسے کوئی سچویشن آ جائے تو اس سے اگر اختیارات ہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اختیارات جو ہیں وہ آئین سے متصادم تو نہیں ہونے چاہیے. نہیں آئین کے مطابق ہونا چاہیے. آئین کا پریامبل ہے، 3rd لائن ہے اس کی کہ جو ریاست ہے، ریاست مملکت خدا داد، اس میں ویسے تو تمام اختیار خدا بزرگ و برتر کی ذات کا ہے. اس ریاست میں اس اختیار کو عوام کے منتخب نمائندوں نے استعمال کرنا ہے. تو جو نگران حکومت ہے وہ منتخب نہیں ہے. آپ اختیار اس کو دے رہے ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے تحت جو کہ آئین سے متصادم ہے. آئین تو کہتا ہے کہ نہیں، میں منتخب سمجھتا ہوں کہ نمائندے کے نگراں وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کو بالکل پاورفل ہونا چاہیے. یہ نہ ہونا چاہیے کہ الیکشن گزرے آپ کے ساتھ پھر وہ ٹاک شو 1 to 1 کر رہا ہو کہ میں تو وزیر اعلیٰ تھا، میں تو وزیر اعظم تھا، لیکن باہر جو بندہ کھڑا تھا وہ مجھے چائے بھی نہیں دیتا تھا، میرے اختیارات مجھے کہتے تھے آپ اس کمرے سے بھی باہر نہیں نکل سکتے، میں ووٹ بھی کاسٹ نہیں کر سکتا تھا. تو ایسے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اگر ادھر بیٹھے ہوں گے تو ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو اسحاق ڈار آؤٹ آف کوشچن ہے. نہیں، میں آؤٹ آف کوشچن بات نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں پی ایم ایل این کے پروگیٹو ہے کہ اس کا نام وہ فلوٹ کر سکتے ہیں. پروگیٹو ہے، میں ان کے بننے کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ڈسکشن ہوگی اس پہ، اگر ہم بیٹھیں گے اس کے اوپر پارٹی لیڈرشپ نے بیٹھنا ہے. ہماری ان کو کوئی ایسی لے دے ہو سکتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے جس میں آپ ایگری کر بھی جائیں. کوئی گیو اینڈ ٹیک ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں اتحادی جماعتوں سب نے بیٹھنا ہے، میجورٹی پارٹیز بیٹھیں گی، اس پہ ڈسکشن ہوگا، تمام ناموں پہ ڈسکشن ہوگا. اسحاق ڈار صاحب کا نام ہوگا تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی ڈسکشن ہوگا. اور پارٹیاں سمجھتی ہیں کہ اسحاق ڈار اس کے لیے مطلب ہے کہ ہیں، ہم اس کو کوئی بات نہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ آج آپ کی میری بڑے دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. لاسٹ میری میٹنگ ہوئی تھی آپ کی پیپلز سیکریٹریٹ میں. آپ ملا کریں. پیپلز سیکریٹریٹ میں آپ اور چند صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور میں ٹورڈز دی اینڈ آف دا پریس کانفرنس پہنچا تھا. اس وقت گفتگو پتہ کیا ہو رہی تھی؟ گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ لڑائی جو ہے وہ تخت لاہور کی ہے، تو ہے، ہم بھی حصہ دار ہیں. بالکل ہے. آپ تو کل اسحاق ڈار کی تقریر کر دی، دیکھیں پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم شہباز شریف کے ورک ایتھک کو بہترین قرار دے دیا اور ملاقاتیں دبئی میں شروع ہو گئی. دیکھیں 150 سیٹیں پنجاب میں، بیٹل فیلڈ پنجاب ہے، ٹھیک ہے. تمام جو ہے سیاسی جماعتوں کا فوکس پنجاب پہ جو کہ وزیر اعظم بنانا چاہیں گی. ہمارا فوکس بھی پنجاب پہ ہوگا، پی ایم ایل این کے بھی پنجاب پہ ہے، سب کا ہے. نمبر گیم ہے اور جس کی نمبر گیم زیادہ ہوگی وہ وزیر اعظم بنے گا. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نے جو ہوم ورک کیا نمبر گیم بھی اس پارٹی کی زیادہ ہوگی. میں اور کوئی بھی شخص اس بات کو یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں. کیوں سمجھائیں آپ کو؟ آپ جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں، زرداری صاحب گئے لاہور، بیٹھے 2 پریس کانفرنسز کی. ایک میں انہوں نے کہا کہ الیکشن میں کرواؤں گا، میں بتاؤں گا الیکشن کب ہوگا. دوسرے میں انہوں نے کہا کہ اکانومی والے معاملے کے اوپر میں نے بہت پڑھا لکھا ہے، کتابیں پڑھی ہیں، میں جیل میں تھا، معیشت کیسے بہتر کرنی ہے، $100 ارب تک کیسے لے کر جانا ہے خزانے کو، یہ مجھے پتہ ہے. ہمیں تو لگ رہا تھا پھر اسٹیٹمنٹس ایکسچینج ہونا شروع ہو گئی تھیں آزاد کشمیر کے الیکشن پہ، کراچی میئر کے انتخاب پہ، نون لیگ پیپلز پارٹی. آپ کا جو سارا معاملہ ہوا ہے اس میں اب تو لگ رہا ہے کہ یہ سب آپ لوگ فرینڈلی اندر سے آپ لوگ. دیکھیں اتحادی جماعتوں کی جب حکومت ہوتی ہے اس میں کہیں آپ کے فاصلے بڑھتے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں، کہیں پہ چیزیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز پہ ایگری کریں گے، آپ مختلف چیزوں پہ ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. پنجاب میں بالکل پریزیڈنٹ زرداری صاحب گئے تھے، انہوں نے چیمبر آف کامرس سے خطاب وہاں پر کیا تھا. پھر ایپٹما کے پاس بھی گئے تھے، ہم اپنے فارمرز کے پاس بھی گئے ہیں. فیوچر کیونکہ پاکستان کا فیوچر ہمارے بزنس کمیونٹی کے پاس ہے، پاکستان کا فیوچر ہمارے کسانوں کے ہاتھ میں ہے، ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے زراعت. تو ان کے ساتھ انہوں نے اپنے جو ہے آئیڈیاز شیئر کیے کہ ہماری اگر حکومت آئی، عوام نے اگر ہمیں مینڈیٹ دیا تو ہم آپ لوگوں کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں. اور چارٹر آف تو پنجاب سے چلے کیوں گئے؟ پنجاب سے ہم نہیں گئے، آتے جاتے رہیں گے. جلسہ کرنا تھا ایک.
نہیں جلسے کا تو کوئی وہ باتیں ہم دیکھیں، ہمیں تو بتایا جا رہا تھا کہ بڑے جلد لاہور میں جلسہ ہونے والا ہے. نہیں جلسے کا ٹائم آئے گا، جلسے کریں گے. ویسے یہ بھی الیکشن کمپین جب آئے گی تو جلسے ہی جلسے ہوں گے. صلح کروائی ہے کسی نے؟ کس کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو الجھ رہے تھے، نہیں ہمارے آپ کے درمیان کو تھوڑا سا- کوئی الجھن نہیں تھی. کیا الجھن تھی؟ کس نے کہا؟ آپ اگر میں لڑائیں تو اور بات ہے، ہم تو فی الحال تو نہیں لڑ رہے. نہیں، آپ لوگوں کی پریس کانفرنسز، آپ لوگوں کے نہیں دیکھیں statements میں- اسٹیٹمنٹ پریس کانفرنس پہ کچھ دیکھیں، کچھ ہمارے کہ دوست یہ مرتضی وہاب کا الیکشن جیسے ہوا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگلا الیکشن ایسے ہی ہوگا، خواب دیکھنا چھوڑ دیں، یہ ساری باتیں چل رہی تھیں. میں نام دے دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے کشمیر میں الیکشن ہوا، ہم پہ کہا کہ جی یہ جو ہے یہاں پر شاید دھاندلی ہوئی ہے، ٹھپے لگائے گئے، کچھ ہوئے. تو ہم نے کہا بالکل اچھا، بالکل لگے ہیں تھا. نہیں. میں کہہ رہا بالکل، اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں آپ لے کے آئیں. اور دوبارہ اگر الیکشن لڑنا ہے، میں نے تو آفر اس وقت بھی کی تھی، ہم دوبارہ الیکشن لڑنے کو تیار ہیں جب تک ہماری اس وقت کی جو ہماری اپوزیشن تھی وہاں پر، جب تک وہ مطمئن نہ ہو ہم الیکشن لڑیں گے. اور لیکن جب بھی لڑیں گے پیپلز پارٹی جیتے گی، کیونکہ کشمیر کے لوگوں کے دل سے پیپلز پارٹی کی موت آپ نہیں نکال سکتے. بلاول وزیر اعظم کی ریس میں ہے ٹاپ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہاں تو بات چل رہی ہے کہ شہباز شریف فیوریٹ ہیں، ہاٹ فیوریٹ ہیں، بہترین ہیں. اداروں کو بھی ان کے ساتھ بالکل دیکھیں، جمہوری حق ہے. پی ایم ایل این کے اگر نمبر زیادہ ہوں گے ان کا جمہوری حق ہے. آج ان کے نمبر زیادہ ہیں، وہ وزیر اعظم ہیں. اگر ہمارے کل نمبر گیم میں ہمارے نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ بتا دیں. نمبر گیم میں اگر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اگر ڈھونڈ رہے ہیں ابھی نون لیگ کے ساتھ رپورٹڈلی الیجڈلی، تو یہ تو آپ کروا رہے ہیں نا، ہم تو نہیں ڈھونڈ رہے ہیں. میڈیا کروا رہی ہے نا کہ فلاں سیٹ. چلیں آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں کر رہے تو آپ بتا دیں آپ کن لوگوں کو شامل کر رہے ہیں. دیکھیں جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت تک تو دیکھیں جس وقت آصف علی زرداری صاحب اور آپ کے لوگ نئے لوگوں کو شامل کر رہے تھے، ہم خبریں دیکھ رہے تھے کہ کسی کو جھنڈا پہنایا جا رہا ہے، خیبر پختونخوا میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، سمجھ آ رہی تھی کہ آپ الیکشن کے موڈ میں آپ لڑنے جا رہے ہیں، بھڑنے جا رہے ہیں، الیکشن ہوگا، ماحول بنے گا. اس کے بعد یہ سلسلہ ٹھپ ہو جاتا ہے. اس لیے یہ سوال آتا ہے کہ آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، آپ جب ریس جاتے ہیں، ریس دوڑتے ہیں، میراتھن ہو یا اسپرنٹ ہو، جو بھی ہو، ایک فنیشنگ لائن ہوتی ہے نا. جس نے اس کو کراس کیا، جتنا تگڑا پلیئر کیوں نہ ہو، جو اس کو پہلے کراس کرے وہی جیتے گا نا. نمبر گیم ہوگی، نمبر گیم جس کے پاس زیادہ ہوگی وہی وزیر اعظم بنے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس نمبر گیم. کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لمبا چلانے کا اگر معاملہ چلتا ہے، پیپلز پارٹی کیسے ریاکٹ؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی اس کی بالکل فیور میں نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا چلے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ 60 یا 90 دن کے اندر الیکشن ہو جانے چاہیے. فرسٹ پریورٹی ہماری ہے کہ 60 ڈیز کے اندر الیکشن ہونا چاہیے. پھر اگر اتحادی جماعتیں سمجھتی ہیں کہ 90 دن کو چاہیے تو 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اس سے لمبا نہیں ہونا چاہیے. تحریک انصاف کو ایک سٹیک ہولڈر لیجٹیمیٹ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی سیاسی پارٹی کے بین کرنے کے حق میں نہیں ہے. ماضی میں مشرف دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو بین کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی. باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ایسے ہوا، لیکن ہمارا اور وہ یہ کیس ڈیفرنٹ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ پارٹیز پہ بین نہیں ہونا چاہیے. جو شخصیات جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، چاہے وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، چاہے پارٹی کے ورکر ہیں، چاہے پارٹی کے عہدیدار ہیں. وہ تو انہوں نے خود بھی کہہ دیا. کس نے؟ چیئرمین تحریک انصاف نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اور دیگر ایویڈنس ہے، وہ سامنے رکھیں، جو لوگ ملوث ہیں ان کو دیں سزا. اور جس شخص نے یہ کہا کہ جب میں گرفتار ہوں گا اور میری یہ کمیٹی ہے وہ آپ کو انسٹرکٹ کرے گی، اور پھر جب کہا جب میں گرفتار ہوں گا تو ایسے ریئیکشن تو آئے گا، تو اس کا کیا بنے گا؟ تو اس پہ کارروائی کس نے کرنی ہے؟ اگر آپ کے پاس اس کے اوپر انڈسپیوٹیبل ایویڈنس موجود ہے تو یو آر دا گورنمنٹ، آپ ایکشن لیں. بالکل ہوگا ایکشن انشاءاللہ. ایکشن ہو تو نہیں رہا. ہو جائے گا. کوئی مقدمہ آتا ہے، مقدمہ ہمیں بتاتا ہے اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، القادر ٹرسٹ سزا سے بچا ہی نہیں سکتا، چھوٹے مسئلے اچانک سائفر کا معاملہ آ جاتا ہے. دیکھیں اس ملک میں کوئی بچا رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس ملک میں عدل اور انصاف نہ ہو اس ملک میں بہت سے مسائل اور مشکلات ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں عدل اور انصاف ہونا چاہیے. آپ حکومت ہیں، آپ تو نہ کہیں نا یار دیکھیں عدل اور انصاف تو آپ نے اور میں نہیں دینا. عدل اور انصاف کے لیے تو جوڈیشری ہے نا. اب میں تو جج نہیں ہوں، آپ جج تو نہیں ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اس ملک میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے، قانون سب کے لیے ہونا چاہیے، قائد اعظم کا پاکستان ہونا چاہیے. وفاقی کابینہ جو بنے گی نگران حکومت میں، وزیر اعظم کے ساتھ جو لوگ ہوں گے اس میں آپ کے لوگ بھی ہوں گے. ریکمنڈیشن ہو سکتی ہے، یہ پولیٹیکل لوگ شاید نہ ہو، ریکمنڈیشن ہو، اور اگر اچھے لوگ پیپلز پارٹی دے گی تو ڈیفینٹلی ہوگی ان کے نام. اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنیکلی ہم ایک ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی طرف جا رہے ہیں. آپ خواہ جو ہے نا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ بنانا چاہتے ہیں. نہیں، آپ یہ گفتگو ایسے تو نہیں. ہم چاہتے ہیں، دیکھیں It's not being discussed without a reason. ہم چاہتے ہیں کہ یہ الیکشنز ہوں
पार्लियामेंट नहीं है, नई हुकूमत है और उस मुल्क को आगे लेकर चले। ये टेक्नोक्रेट और एडहॉक पे पाकिस्तान नहीं चल सकता। चलें जनाब, देखते हैं पीपल्स पार्टी जो हमें कह रही है, जो हमें बता रही है, इस पर कायम रहती है कि नहीं रहती। अब वक्त तो कम रह गया है, अगस्त में ये मामला क्लियर हो जाएगा।